تو ہم نے جو کہا کہ سب سے پہلا ادب سفر کا، یعنی حج کے سفر کا یہ ہے، یا عمرے کا سفر کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان گناہوں کی معافی چاہے، استغفار کرے، اور جو جن کا حقوق ادا نہیں کیے ان کے حقوق ادا کرے، جو کسی پر ظلم کیا یا کسی کا مال لیا وہ اس کے واپس کر دے، تاکہ اللہ اس پہ رحم کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو اگر آپ کے بھائی کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو اس کو ختم کر لے، دور کر دے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے یا کسی بھائی کے درمیان کوئی اختلاف ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کوشش کریں حد سے پہلے آپ سارے معاملات کو ختم کر دیں اور سب سے مل لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور معاف کر دیں، آپ پہل کریں، اس لیے کہ اگر آپ معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا، اگر آپ معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہے نا اس کے بعد جو مسائل ہیں حج کے مسائل میں سے یہ کہ نا انسان کیا کرے، اب جو قرض ادا کر لے اگر ہو سکا تو، اور ٹھیک ہے نا، اور اس طرح سے وصیت لکھ دے۔ اور خاص طور پر یہ تھا پہلے زمانے میں، پہلے زمانے میں جو نکلتا شخص حج کے لیے، گویا کہ وہ، یعنی اس کی ہوتی بے یقینی حالت کہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن الحمدللہ ابھی اس زمانے میں اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی اور حج آسان ہو گیا الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان۔ لیکن ابھی بھی انسان یہ کام کرے، پھر کیا کرے کہ نا یعنی اپنے گھر والوں کے لیے جو خرچہ چھوڑ کے جائے، اپنے گھر والوں کے لیے یعنی خرچہ چھوڑ کر جائے، ان کے لیے جو ان کے لیے توشہ وغیرہ ان کے لیے چھوڑ کر جائے، گھر والوں کے لیے ان کا خیال کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے کوشش کرے کہ نا وہ حج جانے سے پہلے وہ دین کے مسائل سیکھے، اور آپ لوگ یہاں جمع ہیں الحمدللہ اسی کام کے لیے، کہ تاکہ حج کے مسائل سیکھنے کے لیے، اور حج کے لیے وہ ایک بہترین گروپ اور بہترین لوگ اختیار کرے، جو ایسے لوگ جو انہیں اللہ کی عبادت کے قریب کرے، اللہ کی عبادت میں اس کی مدد کریں، ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے حج میں۔ اور حج میں کیا کرے کہ نا کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعا کرے، سواری کی دعا پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ اور شروں سے محفوظ ہونے کے لیے صبح صبح شام کے اذکار پڑھے وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے۔ اور حج کے سفر میں یہ ضروری ہے کہ انسان نرمی اختیار کرے، نرمی اختیار کرے اور صبر کو اختیار کرے۔ حج میں جب جائے گا انسان تو لازمی ضرور کیا ہوگا، اس کو مشقتیں پیش آئیں گی، اس لیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جہاد حج ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ نا ہر کمزور کا جہاد حج ہے، ہر کمزور کا جہاد حج ہے۔ تو حج یہ ایک جہاد ہے، حج کیا ہے؟ یہ ایک یعنی جہاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ضروری کیا ہے کہ نا انسان کیا کرے کہ نا انسان ہے نا یہ کیا کرے کہ صبر کرے، صبر ضروری ہے، صبر کو اپنائے، صبر اختیار کرے، اپنے آپ کو تیار کرے صبر کرنے کے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر ممکن ہے کوئی اس سے یعنی کوئی کبھی کچھ چیز یہ ہو جائے یہ ہو جائے، اسی یہ حج ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صبر ضروری ہے، جو صبر نہیں کرے گا پھر اس کو مسئلہ ہوگا۔ اور حج میں اصل اہم چیز کیا ہے؟ زبان کی بات کر رہا ہے، اور اللہ نے جو فرمایا یعنی سورہ بقرہ میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جس پر حج فرض ہو گیا تو وہ نہ رفث کرے، نہ فحش بہودی باتیں کرے، بہودی باتیں، ولا فسوق، اور نہ گناہ کی باتیں کرے، ولا جدال فی الحج، اور حج میں جھگڑا نہ کرے، حج میں کیا کرے؟ حج میں جھگڑا اور بحث مباحثہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انسان یعنی اپنے آپ کو صبر کی تلقین دے، اور ٹھیک ہے نا؟ ضروری ہے، تو اس کے سامنے بھی اس بات کا حکم دیا کہ انسان صبر کرے اور اپنے آپ کو یعنی کنٹرول میں رکھے، اپنے آپ کو کیا کرے؟ کنٹرول میں رکھے، ٹھیک؟ اور یہ طاقتور ہی ہے، طاقتور وہی ہے جو اپنے آپ کو کیا کرے؟ کنٹرول میں رکھتا ہے غصے میں۔ اس طرح سے حج کے آداب میں یہ بھی ہے کہ انسان یعنی فضول باتیں نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ فضول باتیں وغیرہ، اور نمازوں کی پابندی کرے، 5 وقت کی نمازوں کی، ٹھیک ہے نا؟ اور اپنے ساتھیوں کا بھی خیال کرے، اپنے ساتھیوں کا خیال کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے حج کی تیاری میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان اپنی آپ کو تیار کرے، یعنی ہیلتھ کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے کیا کرے؟ اپنے آپ کو تیار کرے، ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ کو چلنے کی عادت نہیں ہے لمبا، حج میں آپ کتنا بھی بہترین کیمپ بک کر لو، سب سے قریب کیمپ بھی اختیار کر لو، آپ کو چلنا پڑے گا، چلنا ضروری ہے حج میں،
اور اس وقت یعنی گرمی بھی بہت ہے. تو آپ ابھی سے اپنے کیا کریں، اپنے آپ کو عادت ڈال لیں چلنے کی. ٹھیک ہے نا. آہستہ آہستہ واکنگ کا جو یعنی جو اسٹیمنا ہے اس کو بڑھا دیں. اور ابھی موقع ہے، ابھی تقریباً ایک 15 دن تو کم سے کم باقی ہے حج کے لیے. ابھی سے ڈیلی واکنگ کرنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ حج شروع ہو جائے تو آپ کو واکنگ کرنے کی عادت ہو. واکنگ کرنے کی عادت ہو. یہ نہ کو اچانک آپ بالکل آپ کو واکنگ کرنے کی یا چلنے کی بالکل آپ کو نا عادت نہیں ہے، پھر اچانک چلنا پڑے گا تو پھر کچھ طبیعت خراب وغیرہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک کیا ہے داخل ہے اس میں سے، یعنی حج کے اس میں سے داخل ہے تیاری میں سے. تو یہ کچھ آنے عادات ہیں کہ جو چاہیے کہ انسان کا اس کا خاص خیال کرے یعنی حج کے مسائل میں. اس طرح سے پھر ہم اب آگے بڑھتے ہیں. آج ہم جو پڑھیں گے سب سے پہلے انشاءاللہ کہ آ، آ، اور سب سے پہلے اور آخری میں کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس کی مدد کرے. اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج آسان کرے، اللہ تعالیٰ اس کا حج آسان کرے نا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اس کے بعد ہمیں نا آج جو پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی وہ ہے یعنی حالت حرام میں جو چیزیں کرنا منع ہے اس کے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ. احرام کی حالت میں کچھ چیزیں کرنا منع ہے. احرام کی حالت میں کچھ چیزیں کرنا حرام منع ہے. یعنی جب انسان احرام میں آ جائے اور عمرے کی حالت میں آ جائے تو اس پر کچھ چیزیں کرنا منع ہے. تو پہلی چیز کیا ہے اس میں سے یہ ہے کہ نا کہ وہ کیا کرے، اپنے سر کے بال کاٹنا منع ہے. جیسے انسان احرام باندھ لے اور نیت کر لے احرام کی تو اس کو منع ہے کہ کیا کرے، وہ اپنے سر کے بال کاٹے. سر کے بال کاٹنا اس کو کیا ہے، منع ہے. اور سارے جسم کے بال بھی، سر کے بال بھی اور سارے جسم کے بال اس کو کاٹنا کیا ہے، منع ہے. تو کاٹنا منع ہے. اور یہ سب دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے. اس طرح سے خوشبو کا استعمال کرنا احرام کی حالت میں منع ہے. کہ کوئی شخص کیا کرے، خوشبو کا استعمال کرے، خوشبو کا استعمال کرے. یہ بھی کیا ہے، منع ہے. یہ بھی کیا ہے، منع ہے. تو احرام کی حالت میں خوشبو اختیار کرنا، خوشبو لگانا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی منع ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے یعنی احرام کی حالت میں یہ منع ہے. تو چاہے خوشبو کپڑوں میں ہو یا بدن میں ہو، چاہے خوشبو کپڑوں میں ہو یا بدن میں ہو، تو یہ سب کیا ہے، یہ منع ہے. اس کو استعمال کرنا کیا ہے، منع ہے. ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ اکثر جو لوکل گروپس ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ نا نان پرفیومڈ سوپ، صابن وغیرہ آپ لوگوں کو یعنی یہاں پر یعنی رکھتے ہیں یہاں پر باتھ رومس میں. تو یہ اچھی بات ہے الحمدللہ. اور جو حاجی کٹ ملتی ہے اس میں بھی ہوتے ہیں نا. اور نا اس طرح سے ہے نا یہاں پر ناخن کاٹنا یہ بھی منع ہے. جو تھرڈ چیز کیا ہے کہ ناخن کاٹنا، یہ بھی کیا ہے، ناخن کاٹنا بھی منع ہے. احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا بھی منع ہے. تو انسان کیا کرے، احرام کی حالت میں ناخن وغیرہ بھی نہ کاٹے، ناخن وغیرہ بھی نہ کاٹے. اس طرح سے یعنی احرام کی حالت میں یہ منع ہے کہ مرد کے لیے یہ منع ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپے. مرد کے لیے منع ہے، صرف مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. مرد کے لیے منع ہے کہ وہ ٹوپی یا پگڑی یا کوئی چیز سے یا کیپ یا ہیلمٹ یا کوئی بھی چیز سے کیا کرے، اپنے سر کو ڈھانپے. یہ منع ہے مرد کے لیے احرام میں. یہ کیا ہے، منع ہے مرد کے لیے، منع احرام. تو کوئی یہ نہیں کہ چل حج میں گرمی بہت ہو رہی تو میں ہیٹ پہن لوں گا یا ایک ٹھیک ہے نا کیپ پہن لوں گا، نہیں نہیں، یہ منع ہے. لیکن عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے یعنی اور مرد کے لیے یہ منع ہے کہ وہ کیا کرے کہ نا کہ سلے ہوئے کپڑے پہنے. ایسے کپڑے جو اس کے باڈی کے لحاظ سے، باڈی کے سائز کے لحاظ سے جو سلے ہوئے کپڑے ہیں وہ پہننا منع ہے. یہ کس کے لیے، مرد کے لیے. تو یہاں پر ابھی ہم نے دو باتیں ذکر کی کہ مرد کو دو چیزیں منع ہے. پہلی چیز کہ سر ڈھانپنا، ٹوپی یا پگڑی وغیرہ کوئی چیز سے. سیکنڈ چیز کہ اپنے سائز کے لحاظ کا جو کپڑا ہے، جیسے توپ ہے، پینٹ شرٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، پینٹ وغیرہ، یہ سب پہننا منع ہے. یہ سب پہننا کیا ہے، منع ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر جو ہے کہ نا جو سر جو ڈھانپنا ہے، اس میں اگر کوئی شخص امبریلا یوز کرے مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ امبریلا تو یہ الگ ہے، یہ جڑا ہوا نہیں ہے، تو امبریلا یوز کر سکتا ہے مرد، مسئلہ نہیں ہے.
اگر کوئی امبریلا یوز کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور عورتوں کے لیے دو چیزیں منع ہے. یہ عورتوں کے لیے خاص ہے. پہلی چیز کہ عورتیں کیا کریں. عورتیں گلوز پہنے، جو دستانے ہیں. تو عورتوں کو گلوز پہننا منع ہے. عورتوں کو گلوز پہننا منع ہے احرام کی حالت میں. اس طرح سے نقاب اوڑھنا اور نقاب پہننا عورتوں کے لیے منع ہے. تو عورتوں کے لیے دو چیزیں منع ہے: دستانے گلوز پہننا اور نقاب پہننا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں اپنا چہرہ کھلا رکھیں، نہیں. عورتیں اپنا چہرہ کھلا نہیں رکھیں گے، بلکہ کیا کریں گے، کیا کریں گے، اس کو اوڑھنی سے یا کوئی کپڑے سے، یا کوئی کپڑا یا اوڑھنی سے اس کو ڈھانپ لیں گے. تو یہ نا، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ عورتیں کیا کریں، اپنا چہرہ بالکل کھلا رکھیں، اوپن رکھیں، نہیں. ہاں، نقاب نہ پہنیں، نقاب پہننا منع ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل چہرہ کھول دیں، نہیں. بلکہ کیا کریں گے، کوئی اوڑھنی سے یا کوئی کپڑے سے کیا کریں گے، اس کو ڈھانپ دیں گے. کیا کریں گے، اس کو ڈھانپ دیں گے چہرے کو. اور اس میں ضروری یہ نہیں کہ نا کہ کچھ ہیٹ پہن کر آپ اونڈی پہننا، نہیں. کوئی ضروری نہیں. یعنی بات سمجھتے ہیں کہ عورتیں کہ اگر نقاب پہننا منع ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو اوڑھنی ہے یا جو کپڑا ہے وہ ناک کو ٹچ نہ ہو. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی ہے نا کوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے نا، یہ چیز ہے، کیا ہے تو، کیا ہے یہ چیز ہے. تو یہ تو عورتوں کے لیے دو چیزیں منع ہے: گلوز پہننا اور نقاب پہننا. اور مرد کے لیے ٹوپی پہننا یا پگڑی یا ہیٹ وغیرہ، یا سلے ہوئے کپڑے یا سلے ہوئے کپڑے پہننا. تو یہ چیزیں منع ہے. یہ چیزیں کیا ہیں، منع ہے. آ، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا، یعنی عورتیں سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی، مسئلہ نہیں ہے. اور عورتیں اپنا سر ڈھانپ سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کر لے یہ کام، اگر وہ یہ کام کر لے تو کیا کرے گا، اس کو کفارہ ہوگا، دم دینا پڑے گا اس کو. اور دم کیا ہے، اگر یہ کوئی کیا کرے، ان پانچ کاموں میں سے کوئی کام کر لے. تو یہاں کیا ہے، ان پانچ ممنوع کاموں میں سے کوئی کام غلطی سے یا بھول کر ہو جائے تو کوئی کفارہ نہیں، معاف ہے. اگر وہ غلطی سے یا بھول کر کر لے تو یہ معاف ہے، اس کا کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی کرتا ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی یہ کام کرے، پانچ کاموں میں سے کوئی کام، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنا. آپشن ہے، یعنی تین آپشن سے، تین میں سے کوئی، تین آپشن میں سے کوئی ایک کرنا. یا تو پہلا آپشن 3 دن کے روزے رکھنا، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک بکرا ذبح کرنا، یا ایک بکرا ذبح کرنا. تو تین آپشنس میں سے کوئی بھی ایک آپشن چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں تھیں، یعنی اس کا یہاں پر اس کے یعنی رومن انگلش میں یہاں پر آ، ٹھیک ہے نا. تو پہلا کہ بال منڈوانا اور خوشبو لگانا، ناخن کٹوانا. مرد کے لیے ٹوپی یا پگڑی یا کوئی چیز سے ڈھانپنا سر کو. مرد کے لیے منع ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہننا. اور عورت کے لیے منع ہے کہ وہ دستانے یا نقاب اوڑھنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں تھیں، یعنی جو ٹھیک ہے. اس طرح سے اور بھی چیزیں ہیں جو منع ہے احرام میں. احرام میں اور بھی چیزیں منع ہے. یہ 5 چیزیں ہو گئی. اور کیا منع ہے احرام میں؟ احرام میں ایک چیز منع ہے کہ جنگلی جانور کا شکار کرنا. ٹھیک ہے نا. تو کیا کرنا، شکار کرنا آنی جانور کا، یہ منع ہے احرام میں. اس طرح سے نکاح کرنا، شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ بھی منع ہے احرام کی حالت میں. کہ چلو ملاقات ہوئی تو چلو بولے چلو موقع ہے، مینا میں حج کا موقع ہے، برکت کا مہینہ ہے، تو برکت کی جگہ ہے تو شادی کر لیں گے، نہیں، منع ہے. احرام کی حالت میں نکاح شادی بالکل منع ہے. کیا ہے، بالکل کیا ہے، بالکل منع ہے. نہ اس کی باتیں بھی نہیں ہونا، اس کی باتیں بھی کیا ہونا، اس کی باتیں بھی نہیں. اس طرح سے یعنی 8ویں چیز جو منع ہے احرام میں، کہ شہوت کے ساتھ مباشرت کرنا، یعنی بیوی سے ملنا. بیوی سے کیا ہے، بیوی سے ملنا وغیرہ. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ اس کا بوسہ دینا، یہ سب چیزیں کیا منع ہے، یہ سب کیا ہے، منع ہے. اس طرح سے جو آخری چیز جو منع ہے احرام میں، وہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنا. ٹھیک ہے نا. بیوی سے کیا کرنا، ہم بستری کرنا، یہ بھی کیا منع ہے. بلکہ اس سے تو حج خراب ہوا تھا. اس سے تو حج کیا ہوتا، اس سے حج خراب ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو تو یہ چیزیں کیا ہیں، تو یہ چیزیں کرنا منع ہے، یہ چیزیں کرنے کیا ہے، منع ہے. اس طرح سے ایک چیز یہ منع ہے کہ جو مکے میں، کہ کیا ہے کہ نا یہ ام، کہ حرم کی حدود کے اندر درخت کاٹنا منع ہے.
حرم کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر کا درخت کاٹنا منع ہے، یا اکھاڑنا، یعنی درخت کو، یعنی جھاڑ کو یا کوئی ٹری کو اکھاڑنا حرم کے اندر منع ہے، بلکہ یہ سب کے لیے منع ہے، یہ سب کے لیے کیا ہے، منع ہے، چاہے وہ احرام میں ہو یا حرام میں نہ ہو، حرم کی باؤنڈری کے اندر آپ کوئی جھاڑ کو نہیں نکال سکتے، نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن عرفات جو ہے، عرفات حرم کی باؤنڈری میں نہیں ہے، عرفات حرم کی باؤنڈری میں نہیں ہے، تو عرفات میں اگر آپ کوئی جھاڑ یا پتا کاٹ دی تو کوئی مسئلہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مینا مزدلفہ یہ حرم کی باؤنڈری میں آتے ہیں، مینا اور مزدلفہ حرم کی باؤنڈری میں ہے، لیکن عرفات حرم کی باؤنڈری کے باہر ہے۔ تو یہ چیزیں کیا تھی، جو تھیں کہ جو کیا ہے، منع ہے حاجی کو یعنی احرام کی حالت میں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہم یہاں پر ایک چیز پڑھتے ہیں کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ کیا کیا منع ہے، لیکن سوال ہے کہ کیا کچھ چیزیں جائز بھی ہے کرنا؟ جی بات چیزیں جائز ہیں، اس کو آپ کر سکتے ہیں، یعنی احرام کی حالت میں وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی چیز کیا ہے کہ آپ ہے نا یہ کہ آپ ہے نا وہ کر سکتے ہیں کیا، آپ ہے نا دوا کھا سکتے ہیں مثلا، اگر کسی کو کوئی دوا کھانا ہے، ٹیبلٹ کھا سکتا ہے مثلا، یا مسواک یوز کرنا ہے کر سکتے ہیں، یا گھڑی پہننا ہے، گھڑی واچ پہن سکتے ہیں مثلا، یا یا انگوٹھی پہنتے مثلا نہیں پہن سکتے، یہ سب مثلا نہیں پہن سکتے، یہ ہرے نہیں چلتا۔ طبعا ہم نے ایک چیز بھول گئے، ہم ذکر کرنا کہ یہ مرد کے لیے منع ہے کہ ساکس پہننا یا جوتا پہننا، یہ مرد کے لیے منع ہے کہ ساکس پہننا یا جوتا پہننا، یہ منع ہے، یعنی بولیں گے میرے کو یعنی بہت چلنا رہتا تو میں ایک دم بھاری شوز خریدوں گا یا جوتا خریدوں گا، بہترین ساکس، نہیں نہیں منع ہے، احرام کی حالت میں نہ ساکس نہ جوتا، بلکہ نارمل چپل پہننا، کیا پہننا، نارمل چپل، یہ صرف مرد کے لیے، عورتیں پہن سکتی، عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ عورتیں شوز یا ساکس یا پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مرد کے لیے منع ہے، مرد کے لیے کیا ہے، مرد کے لیے منع ہے کہ وہ کیا کرے، وہ ہے نا لیے یعنی ساکس پہنے یا جوتا پہنے، ساکس پہنے یا جوتا پہنے، اس طرح سے مرد کے لیے جائز ہے، یعنی نام اس طرح سے وہ بھی جائز ہے کہ مرد کے لیے کہ وہ بیلٹ پہنے، بیلٹ احرام کا آتا ہے نا، بیلٹ پہن سکتے ہیں مثلا، نہیں اینک پہن سکتے ہیں، گھڑی وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کیا پہن سکتے ہیں، اس طرح سے نا آپ ہے نا اگر کوئی کوئی امبریلا کا آپ سایہ لے رہے، امبریلا یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ وہ مسا نہیں مرد کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں تو کیا یہ چیزیں ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے اس میں جو چیزیں ہیں کہ نا عورت کے لیے منع ہے کہ وہ پہنے، کیا پہنے، وہ پہنے ماسک، ماسک پہننا منع ہے عورتوں کے لیے، اسے کہ وہ نقاب کی طرح ہے، ماسک کیا ہے، یہ نقاب کی طرح ہے، تو عورتوں کو منع ہے ماسک پہننا، لیکن اگر مجبوری ہے، یعنی بیمار ہے عورت، نہیں پہنیں گے تو بیماری ہو جائیں گی وغیرہ، تو اس حالت میں ہم بولیں گے آپ پہن لو ماسک، اور دم دینا پڑے گا، اور دم دینا پڑے گا، لیکن مرد کے لیے جائز ہے، اگر مرد کو ضرورت پڑی، اسی کہ مرد کو نقاب پہننا منع نہیں ہے، تو اس لیے کہ تو اس کو یعنی یہ صرف جو پابندی ہے نقاب کی عورتوں کے لیے، تو مرد کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ ماسک، اگر وہ بھی ہے، اگر ضرورت پڑے، اگر ضرورت پڑی تو ہے، ورنہ ایسی یہ نہیں کہ بغیر وجہ کے، اگر کوئی وجہ سے ہو تو عورت یعنی مرد کیا ہے، ماسک پہن سکتا ہے، لیکن اصل تو چاہیے کہ یہ نہ ہو، دونوں نہ پہنے، اصل کہ چاہیے کہ دونوں نہ پہنے، نہ مرد نہ عورت۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے چاہا کہ ذکر کرنا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ساتھ سے نا آپ ہے نا تو یہ چیزیں تھیں جو جو ممنوع اور جائز چیزوں میں سے نا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں باذن اللہ، تو یہ ہمارا ابھی یہ مسئلہ ہو گیا، ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ جو یعنی احرام کی پابندیاں، اب ہم آتے ہیں 8 ذی الحجہ کے مسائل، 8 ذی الحجہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمارا حج شروع ہو گیا، اب 8 تاریخ کے دن جو اس کا نام ہے یوم الترویہ، اس کا نام کیا ہے، یوم الترویہ، یہ 8 ذی الحجہ ہے، یہ 8 ذو الحجہ، تو اس میں کیا کریں گے، نا اس میں نا یہ 8 ذی الحجہ میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا
کہ کیا کریں گے کہ نا 8 ذی الحجہ کو، جو حج کا پہلا دن ہے، جو حج کا پہلا دن ہے، اس میں جو تمتع کرنے والے ہیں وہ کیا کریں گے، ظہر سے پہلے اپنی رہائش سے جہاں پر وہ ہیں، مکے میں جہاں پر ہیں، چاہے منہا میں ہو یا کہیں اور جگہ ہو، احرام باندھیں گے. اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ تمتع کرنے والے عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے. تو پھر وہ کیا کریں گے، دوبارہ احرام باندھیں گے یعنی ظہر سے پہلے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کریں اس وقت وہی سب کام کریں پورا، یعنی خوشبو لگائیں احرام باندھنے سے پہلے، اور غسل بھی کرنا اچھی بات ہے. اور ٹھیک ہے نا، پھر کہیں لبیک اللہم حجن، کہیں کیا، کیا کہیں، لبیک اللہم حجن کہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو قران اور افراد والے ہیں وہ تو طواف قدوم سے فارغ ہو کر ڈائریکٹ کیا کریں گے، سیدھا مینا آ جائیں گے. اور وہ حج کی نیت تو پہلے سے کر لی تھی، تو ان کو اس دن کچھ الگ یعنی کچھ نیت نہیں کرنا ہے 8 تاریخ کے دن. اس لیے وہ پہلے سے 7 تاریخ کے دن جب جب نکلے تھے اپنے شہر سے، تو میقات سے وہ حج کی نیت کر لی تھی، میقات سے وہ حج کی نیت کر لیے تھے. ٹھیک ہے نا. نا اس طرح سے پھر اس کے بعد ہے نا، اور ہم جیسے ہم نے کہا کہ انسان احرام باندھتے کیا کرے، تلبیہ پڑھنا شروع کر دے، لبیک اللہم لبیک، مرد بلند آواز سے، اور عورتیں پست آواز سے نا. پھر کیا ہو کہ نا، وہ کیا کریں گے، مینا میں ظہر، 8 تاریخ کے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 تاریخ کی فجر کو ادا کریں گے قصر کے ساتھ، لیکن جمع نہیں کریں گے. یعنی کیا کریں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے 2 رکعت، عصر کی پڑھیں گے 2 رکعت، پھر مغرب کی تو 3 ہی ہوتی، اور پھر عشاء کی 2 پڑھیں گے. اور کیا کریں گے، 9 تاریخ کی فجر بھی کہاں پڑھیں گے، مینا میں پڑھیں گے. یہ سنت ہے. طبعا یہ 8 تاریخ کے سارے کام، 8 تاریخ کے دن مینا میں ٹہرنا سنت ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ عرفات پہنچ جائے 9 تاریخ کو تو اس کا حج صحیح ہے. لیکن مینا میں ٹہرنا 8 تاریخ کے دن یہ سنت ہے. اور اس میں 5 نمازیں پڑھنا ظہر سے فجر تک، 5 نمازیں ادا کرنا یہ سنت ہے. اب لیکن اب ہوتا کیا، اس میں ہے نا رش بہت ہے. کیا ہے، رش بہت ہوتا ہے. تو یہ تو رومن انگلش میں آپ لوگوں کے سامنے اسکرین جو آ رہی، تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یعنی منسٹری کیا کرتی، اور گورنمنٹ کیا کرتی، کہتی ہے کہ نا لازمی بعض گروپس کیا کریں، عرفات کے لیے نکل جائیں رات میں، رات میں نکل جائیں. اور یہ منسٹری کا ہوتا ہے آرڈر. یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے منسٹری کا آرڈر. اور اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے، اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے. تو اگر آپ کے گروپ والے آپ کو رات میں نکال دیں مینا سے عرفات کے لیے، تو کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں. آپ کا حج بالکل صحیح ہے، بلکہ یہ ضروری ہے. کیوں، اگر سارے حاجی نکلیں گے فجر کے بعد، تقریباً 2 ملین 20 لاکھ حاجی ہے، 20 سے 25 لاکھ حاجی ہیں، سب اگر چاہیں کہ وہ نکلیں فجر کے بعد، تو رش وہ بہت ہوگا. پھر کب پہنچیں گے وہ لوگ. تو اس لیے حکومت نے یہ سمجھا کہ مناسب ہے کہ بعض گروپس کو رات میں نکال دیا جائے. آپ 4 رکعت، 4 نماز تو پڑھیں گے مینا میں ظہر، بلکہ 5 پڑھیں گے، فجر بھی پڑھ لیتے ہیں، 8 کی فجر بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ مینا میں. تو ٹھیک ہے نا. تو تو یہ بہتر ہے. تو اور اس میں ایک فائدہ کی بات یہ ہے کہ آپ عرفات اگر جلدی پہنچ گئے تو آرام اچھا کر، آپ کا آرام آرام سے ہو سکتا ہے. تاکہ اصل عرفات کا دن اصل ہے، اصل کیا ہے، عرفات کا دن ہے. تو اگر آپ جلدی پہنچ جائیں گے تو آپ آرام کر لیں گے اچھے سے، تاکہ عرفات کے دن آپ فل ہمت کے ساتھ اور چستی کے ساتھ کیا کریں گے، آپ دعا کریں گے اور اللہ کی بات کریں گے. اسی کہ حج ہے اصل عرفات کا دن، حج ہے اصل عرفات کا دن. لیکن سنت تو بلا یہ ہے کہ 9 تاریخ کی فجر پڑھ کر نکلنا مینا سے. لیکن یہ اگر مجبوری ہو تو، لیکن تو ہم بولیں گے اس میں بھی بتا رہے گی پھر کہ کچھ لوگ کیا ہیں، رات میں نکل جائیں تاکہ رش نہ ہو اور سب لوگ ٹائم پر پہنچ جائیں. اس لیے عرفات اصل ہے، عرفات کیا ہے، اصل ہے. پھر اس کے بعد یعنی تو اور نمازیں جیسے ہم نے کہا کہ جمع نہیں کریں گے، بلکہ ہر نماز کو پڑھیں گے اس کے ٹائم پر. اور 8 تاریخ کے دن جو اہم کام ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، تلبیہ پڑھنا، اور کوئی خاص کام نہیں. تو یعنی ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت ہو، ٹائم ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اور تیاری کریں عرفات کے دن کی، دعائیں یاد کریں، تیاری کر لیں. اور کہ مجھے کل عرفات کے دن، عرفات کے میدان میں مجھے کیا کیا دعا کرنا ہے، تیاری ابھی سے کر لیں. یعنی ٹھیک ہے نا، ریڈی ہو جائیں. پھر اس کے بعد آتا ہے یعنی عرفہ کا دن، اس کا آتا ہے 9 تاریخ، اس کا نام ہے یوم عرفہ. اس کا نام کیا ہے، یوم عرفہ. جو 9 ذی الحجہ کیا ہے، جو 9 ذی الحجہ ہے نا. ٹھیک ہے نا.
تو اس میں کیا ہوگا نا، اس میں نا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ذو الحجہ یعنی عرفہ کے دن، 9 ہے، کو طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد کیا کریں گے، تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے، مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اور اور یہ بھی سنت یہ ہے کہ اگر میسر ہو سکے تو انسان کیا کرے، ظہر تک کیا کرے، ظہر تک کیا کرے، وادی نمیرہ میں پڑاؤ ڈالے۔ وادی نمیرہ کیا ہے؟ وادی نمیرہ یہ عرفات کے بالکل بالکل لگ کر ہے۔ اور جو ابھی جو مسجد ہے نا، مسجد عرفات میں جو مسجد ہے نمیرہ، اس کا کچھ حصہ، آگے کا حصہ وہ عرفات کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگ جائیں گے مسجد کے اندر تو مسجد میں لکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر ہوگا بورڈ سے، یہاں سے عرفات کی باؤنڈری شروع ہوئی۔ تو بڑی جو مسجد ہے عرفات کی، وہ پوری کی پوری عرفات میں نہیں ہے، اس کا سامنے کا حصہ کیا ہے، عرفات، عرفات کی باہر ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، عرفات کے آگے جو حصہ ہے اس کا نام ہے وادی نمیرہ، وہاں پر پڑاؤ کیا اور ٹہرے کب تک، زور تک۔ لیکن ابھی یہ سنت تو ناممکن ہے، اسی کی وہ وادی نمیرہ بہت چھوٹی ہے، اس میں 10,000 20,000 لوگ آ سکتے ہیں۔ اور حاجی کتنے ہیں؟ حاجی ہیں تقریباً 20 سے 30 لاکھ، تو اس میں تو آ نہیں سکتے، وہ 10 15 ہزار ہی لوگ آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے اس کے بعد ہے نا، پھر کیا کرے، کیا کرے، ظہر، سورج آنے ڈھل جانے کے بعد کیا کرے، سورج آنے ڈھل جانے یعنی کب، ظہر کے بعد، ظہر کے وقت کیا کرے، 2 نماز ساتھ پڑھ لے ملا کر، ظہر اور عصر کی۔ تو جیسے ظہر کا ٹائم ہو جائے 9 تاریخ کے دن، تو کیا کرے وہ 2 نمازیں پڑھ لے، ظہر عصر کی ایک ساتھ، یعنی دو دو رکعت، پہلے ظہر کی 2 رکعت، پھر سلام پھیر لیا، پھر اور دو، پھر کیا کریں گے، عصر کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ تو ایک اذان اور 2 اقامت، ایک اذان اور کیا کریں گے، 2 اقامت۔ تو یہ سنت ہے، تو یہ سنت ہے کہ کیا کرے انسان، کیا کرے عرفات میں ظہر اثر کو جمع کرے اور قصر کرے، جمع قصر، یعنی چھوٹی پڑھے اور ساتھ پڑھے۔ تو پہلے اذان دے، پھر اقامت دے، پھر ظہر پڑھے، پھر اقامت دے، پھر اثر پڑھے، 2 2 رکعت، پھر کیا کرے، 2 2 رکعت۔ پھر اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے، جو خطبہ یعنی جو خطیب دیتے ہیں مسجد میں، جو مسجد نمیرہ ہے، جو مسجد نمیرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا کرے، اس کا کیا کرے، پھر اس کے بعد، اور طبعا یہ جلدی کیوں ہوتا ہے، یعنی کیوں ہم ظہر اثر کی نماز ملا کے پڑھیں گے، تاکہ پھر ہم فارغ ہو جائیں دعا کرنے کے لیے، پھر ہم لگاتار دعا کریں مغرب تک، پھر کیا کریں، لگاتار کیا کریں، لمبی دعا کریں مغرب تک، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد جو نام یہ ہے، تو اس میں یہ ٹھیک ہے، تو یہ ہے یعنی بات چیزیں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ رومن انگلش میں آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے، جی پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد پھر ہے نا جو حاجی کیا کرے گا، اس کے بعد جو اہم کام ہے کہ دعا کرنا ہے، اس کے بعد کا جو اہم کام ہے کہ کیا کرے وہ، مغرب تک حاجی دعا کرے۔ اور یہ سب سے اہم دن ہے، عرفات کا دن کیا ہے، سب سے اہم، بلکہ عرفات حج کا اصل مین رکن ہے، دا مین پلر آف دا حج از دا عرفہ، از دا عرفہ۔ اور ٹائم بہت کم ہے، یعنی جو اصل جو ٹائم ہے عرفات کا، صرف ظہر سے مغرب تک، بس یہ ٹائم ہے عرفات کا۔ 9 تاریخ کے دن، 9 ذی الحجہ کو، ظہر سے مغرب، بس یہ ٹائم ہے عرفات کا۔ آپ کو صرف اس میں دبا کے محنت کرنا ہے، یعنی اگر آپ چاہ رہے ہیں عرفات آپ کو مل جائے تو بہت کم ٹائم، 4 5 گھنٹے بس، 4 سے 5 گھنٹے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ کو دبا کے کیا کرنا ہے، محنت کرنا ہے، دعا میں، ذکر میں، اذکار میں، اور کوشش کریں کہ یہ وقت بالکل ضائع نہ ہو، نہ سونے میں، نہ کھانے پینے میں زیادہ، آ، ٹھیک ہے نا؟ اور بہتر یہ کیا کرے کہ نا، ظہر کے بعد فوری نماز پڑھ کے کھانا کھا لیں، اور کھانا مل جاتا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ، مل جائے گا کھانا، تاکہ پھر آپ فارغ ہو جائیں ہر چیز سے، کھانے سے، پینے سے، اور صبح میں آرام کر لیں، فجر کے بعد بھی آپ آرام کر لیں مینا عرفات میں، فجر سے زور تک بھی، تاکہ آپ بالکل کیا ہو جائیں، کوئی نیند نہیں آئے آپ کو، بالکل آپ یعنی یکسوئی کے ساتھ، چستی کے ساتھ کیا کریں آپ، ہے نا، دعا کریں۔ پھر کیا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ذکر میں اور دعا میں مشغول رہیں، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری بجا لیں، اور گر گرائے اور ہاتھ بلند کر کے قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پر ایک سوال آتا کہ عرفات میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل رحمہ،
इसका नाम क्या है? जबल रहमा। ये पहाड़, अ, ये जो पहाड़ है, क्या इस पे चढ़ना सुन्नत है? नहीं। ठीक है ना, इसके करीब जाना, या ठीक है ना इसके, नहीं ये क्या है, ठीक है ना ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ना ये आ, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर पहाड़ पे चढ़ना और क्या करना, पहाड़ पे जाना, इससे ये मुनासिब नहीं है। क्यों? आपका टाइम ज़ाया होगा। आपका टाइम क्या होगा? ज़ाया होगा। क्यों ज़ाया होगा टाइम? इसलिए कि आप कैंप से निकलेंगे, कैंप से निकल के जाएंगे पहाड़ तक, तो बहुत दूर होगा कैंप, पहाड़। फिर उसमें रश बहुत होगा, चढ़ के फिर नीचे आए तक, फिर कैंप आपको वापस नहीं मिलेगा। फिर आप कैंप का रास्ता भूल जाएंगे, या आप बोलेंगे नहीं आप। क्यों? जब निकलते कैंप से निकलते ना, अपने कैंप से, तो लगता है कि पहाड़ सामने है, तो पहाड़ तक आराम से आप पहुंच जाते। इसी के पहाड़ बड़ी चीजें आपको सामने दिखते रहता। लेकिन जब वापस आप फंस जाते, वापस में सारे खेमे एक तरह हैं, और हजार रास्ते हैं, हजार गलियां हैं, फंस जाते। फिर क्या होता, पुलिस रास्ते बंद कर देते कभी, वहां से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ। तो आप जो रास्ते से आए थे, वो रास्ता वापसी में अगर बंद हो जाए, फिर आप कहीं और जगह, आपको बोलेंगे पुलिस वाले जाओ पर, फंस जाएंगे। ठीक है ना। फिर मुमकिन है आप, या तो आप वापस आएंगे टेंट को, फुल पसीने में रहेंगे, फुल गर्मी है, और आके आपकी हालत खराब हो जाएगी बिल्कुल, यानी बिल्कुल आप थक जाएंगे। फिर दुआ कब करेंगे? तो मेरा इससे बेहतर ये है कि ना, आप क्या करें, जाइए नहीं पहाड़ के पास। अगर मस्जिद जाना है, अगर जाना है मस्जिद, तो यानी मर्दों के लिए तो बेहतर है आप कब निकल जाए, 8 बजे निकल जाए, 7 बजे निकल जाए, दिन के यानी सुबह में। अगर मस्जिद जाना है, मस्जिद निमरा जाना है, तो सुबह के 7-8 बजे निकल जाए, ताकि वहाँ मजा की बढ़िया है। ठीक है ना, ये बात है। तो मकसद ये है कि टाइम ज़ाया ना करें, टाइम ज़ाया ना करें। फिर अगर किसी को, कोई अगर क्या करे, वो यानी दुआ करते थक जाए, तो कभी अल्लाह का जिक्र करे, फिर तिलावत करे। इस तरह से हरज नहीं, के ना कभी आगे पीछे इस तरह से काम हो सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी दुआ है? हदीस में फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुद्दुआ दुआ यौम अरफा, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। और सबसे बेहतरीन बात जो मैंने कही और मेरे से पहले नबियों ने कही, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और बात समझते हैं कि ज़रूरी है अरफात में बैठकर कॉल करना, पाकिस्तान या इंडिया, अपने घर वालों से बात करना नहीं, बल्कि जाइए पहले बात कर लें, दिन में बात कर लें, अगर कोई ज़रूरी कॉल है तो पहले वो कहते हैं। लेकिन बात समझने क्या करते, एक टाइम ज़ाया करते हैं आईमो पे, या वीडियो कॉल करके दुआ नहीं करते, वही गलत है। ठीक है ना। और हदीस में आता है कि फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरफा के दिन से बढ़कर कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें बंदों को जहन्नम से बकसरत आज़ाद करते हैं अल्लाह ताला। यानी अरफा के दिन अल्लाह ताला बहुत से लोगों को क्या करते हैं, जहन्नम से आज़ाद करते हैं और फ्री कर देते हैं हाथ। तो आप कोशिश करें कि आपका भी नाम आ जाए उनमें से, आपका भी नाम आ जाए उन लोगों में से, इनको अल्लाह क्या करेगा, जहन्नम से आज़ाद करेगा अरफा के दिन। इस दिन अल्लाह ताला अरफा के दिन इतने लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं जो किसी और दिन नहीं करते। और एक हदीस में आता फरमाते हैं कि, फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला आसमान वालों से अहले अरफात का फ़ख्र के फ़खरिया अंदाज में जिक्र करते हुए कहते हैं, देखो मेरे बंदे आए हैं, और पूछते हैं, और अल्लाह पूछते हैं कि बताओ ये लोग क्यों आए। फिर अल्लाह उनके करीब आता है, फिर अल्लाह क्या करता है उनके, फिर अल्लाह उनके है ना करीब आता है। फिर अल्लाह क्या करता है उनके, अ, उनके उनके करीब आता है, उनके क्या आता है, करीब आता है। फिर और ये दुआ इंसान पढ़े कौन सी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये इंसान क्या करे, ये दुआ पढ़े। ठीक है ना। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और वो एक एकता और अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। और उस कायनात की बादशाहत उसी की है, तमाम तारीफें उसी के लिए सवार है। वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। तो ये क्या है, यानी कुछ क्या थी, अरफात के दिन की फजीलत थी, अरफात के दिन की क्या थी, ये है ना फजीलत थी।
ना। इस तरह से फिर क्या होगा उसके बाद है ना। फिर हम पढ़ेंगे यानी जो मुजरिफा का दिन है, जो मुजरिफा का दिन है, जो मुजरिफा है। तो फिर हम क्या करेंगे, मगरिब तक अरफात में रहेंगे। लेकिन मगरिब कहाँ पढ़ेंगे? मगरिब नहीं पढ़ेंगे। मगरिब है ना हम है ना, मगरिब हम है ना लिए है मगरिब हम यानी अरफात में नहीं पढ़ेंगे। मगरिब अरफात में अरफात में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मगरिब कहाँ पढ़ेंगे? मुजरिफा में आकर। मगरिब पढ़ेंगे मुजरिफा में आकर। ठीक है ना। तो गुरूब आफ्ताब के बाद यानी मगरिब का टाइम होने के बाद नमाज मगरिब अदा किए बगैर, नमाज मगरिब अदा किए बगैर यानी बगैर नमाज कहाँ पढ़ना मगरिब शाह की? आप पढ़ेंगे मुजदलिफा में। मगरिब शाह कहाँ पढ़ेंगे? मुजदलिफा में। तो गुरूब आफ्ताब के बाद नमाज मगरिब अदा किए बगैर सुकून वक़ार के साथ यानी सुकून के साथ तलबिया कहते हुए क्या करेंगे? मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। क्या करेंगे? मुजदलिफा के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? मुजदलिफा पहुंचकर मगरिब व इशा की नमाजें एक अजान और दो इकामत के साथ कसर करके इकट्ठा अदा करेंगे, दोनों को छोटी करके यानी मगरिब की तो तीन ही पढ़ते और इशा की दो रकात पढ़ के दोनों को मिला के और साथ पढ़ेंगे, एक अजान और दो इकामत के साथ, एक अजान और दो इकामत। ठीक है ना। अगर रश हो जाए बहुत रास्ते में, तो अगर मुजदलिफा आधी रात, तकरीबन आधी, जो हो रही आधी रात कब है? यानी 12 बजे तकरीबन। तो अगर कोई आधी रात से पहले ना पहुंच सके, अगर कोई क्या करे, आधी रात से पहले पहुंच ना सके, बल्कि अभी आजकल जो आधी रात है 11:30 बजे, 11:30 बजे है, ठीक है ना। आज आज की जो यानी जो आधी रात है, यानी यहाँ जिद्दा में वो होता है 11:38 को, 11:38 को। तो अगर आधी रात से पहले भी अगर आप ना पहुंच सके मुजदलिफा, तो रास्ते में क्या करेंगे? मगरिब इशा अदा कर लेंगे, मगरिब इशा अदा कर लेंगे। और क्या करेंगे? और मुजदलिफा में एक ही काम करना है, आराम करना है। मुजदलिफा में रात में आराम करना है। और मुजदलिफा का टाइम है मगरिब से फजर तक, ठीक है ना। तो रात में आराम करेंगे, रात में क्या करेंगे? आराम करेंगे। और फजर की नमाज क्या करेंगे? जरा आप जल्दी पढ़ेंगे। और फजर की नमाज क्या करेंगे? जरा जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है। फजर की नमाज जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है ना। ताकि क्यों? ताकि नमाज पढ़ते फौरी आप जो असल काम करना है उस दिन, ठीक है ना, जो काम, जो मेन काम करना है वो अदा हो। ठीक है ना। तो ये हो गया ना। तो ये यानी रोमन इंग्लिश में आप लोगों को ये ना। तो ये था मुजदलिफा के बारे में, मुजदलिफा के बारे में ना। फिर उसके बाद हम आगे नामिया देखते हैं। उसके बाद हम आएंगे, फिर क्या करेंगे? नमाज फजर बाजमात अदा करने के बाद, तो फजर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे? फजर की नमाज पढ़ेंगे मुजदलिफा में। नमाज कहाँ पढ़ेंगे? फजर की नमाज पढ़ेंगे मुजदलिफा में, नमाज पढ़ेंगे। तो नमाज फजर बाजमात अदा करने के बाद मशअरुल हराम के पहाड़ी की दामन में या कहीं भी जगह मिले, किबला रुख होकर हाथ बुलंद करके दुआ करना। कब तक? रोशनी फैलने तक, यानी सूरज तुलू होने से पहले, यानी इशराक से पहले तक, जब तक रोशनी फैल जाए। लेकिन अभी सूरज तुलू नहीं हुआ, अभी इशराक का टाइम नहीं हुआ, सन राइज नहीं हुआ, लेकिन रोशनी आ गई। फिर जब क्या करें उस वक्त? फिर आप निकलें मीना के लिए। लेकिन ये सुन्नत है। लेकिन कभी क्या होता है, मजबूरन क्या आता है कि फजर पढ़ते निकाल देते आप लोगों को। कभी क्या करते? फजर की नमाज के बाद ही फौरी निकाल देते। कहाँ से? यानी मुजलिफा से। तो मसला नहीं है, ये क्या है, मसला नहीं चलता। और ये जायज़ है कि क्या हो, कि ना कि जो कमजोर औरतें और जो माजूर माजूर लोग हैं, ये बड़ी उम्र के लोगों की जायज़ है कि आधी रात के बाद भी जा सकते हैं मीना को। तो जो माजूर लोग हैं, कमजोर औरतें हैं या उम्र रसीदा है, इनके लिए ये क्या है, परमिशन है और इजाजत है कि क्या करें, वो आधी रात को निकल जाएं मुजरिफा से। क्या करें? आधी रात के बाद निकल जाए मुजरिफा से का मीना के लिए, जायज़ है। फिर क्या अगर, लेकिन जो लोग मुजरिफा में है वो क्या करेंगे? तुलुए आफ्ताब के बाद सुकून से क्या करेंगे? आ, मीना रवाना होंगे।
اور مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک وادی ہے، اس کا نام وادی محسر. وہاں پر سنت ہے کہ وہاں پر کیا کرنا، ذرا تیزی سے گزرنا، تیزی سے گزرنا. تب یہ مشکل ہے بھی، اس لیے کہ بسوں میں آپ لوگ جائیں گے مزدلفہ سے مینا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے آپ لوگوں کی نام. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں، اس کے بعد کہ نا، اس کے بعد مینا آ جائیں گے. وہ ہوگا 10 تاریخ. تو وہ ہوگا عید کا دن 10 تاریخ. تو عید کی نماز تو ہمارے لیے نہیں ہے. عید کی نماز ہمارے لیے نہیں ہے. یعنی حاجیوں کے لیے نہیں ہوتی عید کی نماز. اور اس سال غالباً اس دن جمعہ بھی آ رہا، جو 10 تاریخ کو جمعہ بھی آ رہا. تو جمعہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے، جمعہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ ظہر پڑھیں گے. تو وہ ہوگا 10 ذی الحجہ. وہ کیا ہے، 10 ذی الحجہ، یعنی 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہے. لیکن ہمارے لیے عید نہیں ہوگی، ہم عید نہیں پڑھیں گے. اور نہ جمعہ پڑھیں گے اگر جمعہ ہو اس دن. اور جب مینا آپ لوگ پہنچ جائیں گے، مزدلفہ سے جب مینا آئیں گے، تو آپ کو اس دن 4 کام کرنا ہے. ہاؤ منی کام؟ 4. 4 کام کرنا ہے اس دن، 4 اہم کام کرنا ہے. پہلا کام کیا ہے اس دن کا؟ یہ رمی کرنا. رمی سے مراد کیا ہے؟ کنکری مارنا. کیا کر کنکری مارنا، اور صرف مارنا بڑے والے کو، صرف ماریں گے بڑے والے کو، کنکری مارنا. سیکنڈ جو کام کرنا ہے، قربانی. کیا کرنا ہے؟ قربانی. اور قربانی کس کے لیے ہے؟ صرف جو تمتع یا قران کرے، افراد والوں کی قربانی سنت ہے، یعنی واجب نہیں، سنت ہے. تو جو افراد کر رہا اس کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ کیا کرے؟ قربانی دے. اس کے لیے بھی سنت ہے وہ کیا کرے؟ قربانی دے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ بال کٹانا یا کم کرنا. بال حلق کرنا یا کم کرنا. حلق یا تقصیر، حلق یا تقصیر. پھر چوتھا کام یہ ہے کہ طواف افاضہ کرنا اور سعی کرنا. کیا کرنا؟ طواف افاضہ کرنا اور سعی کرنا. تب یہ دونوں حج کے رکن ہیں، یہ حج کی پلر ہے دونوں، طواف افاضہ اور سعی. اور تمتع کرنے والا تو یہ دن کرے گا. لیکن قران اور افراد والے اگر چاہیں تو صحیح، ہم نے کہا تھا، ہم نے کہا تھا نا، کل کہا تھا کہ یہ قران اور افراد والے صحیح کو 7 تاریخ دن بھی کر سکتے تھے. تو اگر جو قران اور افراد والے اگر طواف قدوم کے ساتھ صحیح کر لیے، تو ختم، ان کو آج اس دن یعنی 10 تاریخ دن صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. تو یہ 4 کام کرنا ہے. پہلا کام رمی، سیکنڈ کام قربانی، تھرڈ کام حلق یا تقصیر، فورتھ کام طواف عبادہ و سعی، طواف عبادہ و سعی. اور ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اگر یہ 4 کام کو اگر آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ترتیب ضروری نہیں ہے، سنت ہے. اگر آپ پہلے قربانی کر لیں، بعد میں رمی ہو، تو چلتا. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں صحابی، صحیح بخاری کی روایت میں، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرماتے ہیں صحابی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن جو صحابی نے آ کے کہا کہ رسول اللہ میں نے غلطی سے پہلے یہ کر لیا، بعد میں وہ کیا، میں نے وہ پہلے وہ کر لیا بعد میں یہ کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کرو اور کوئی حرج نہیں ہے. افعل ولا حرج، کرو اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی کہے کوئی مسئلہ نہیں. تو لیکن بہتر کیا ہے کہ ترتیب سے کام ہو. بہتر کیا ہے؟ ترتیب سے کام ہو. اگر ترتیب سے مشکل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ نام 10 ذی الحجہ کو 4 کام کرنا ہے. پہلا رمی، دوسرا قربانی، تیسرا حلق یا تقصیر، چوتھا طواف افاضہ و سعی، طواف افاضہ و سعی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کام، اتنے کام کرنے ہیں. پہلا جو کام ہے رمی. تو رمی کیا ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ کہ رمی کیا کریں گے؟ طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد یعنی اشراق کے بعد جب ہم مینا پہنچیں گے تو سب سے پہلا یہ کام کریں گے ہم کیا کریں گے؟ ہم جائیں گے جمرات. کیا کریں گے؟ ہم جائیں گے جمرات. جمرات جائیں گے. حاجی، حاجی جائے گا جمرات جائے گا. سب سے پہلا کام مینا پہنچ کر 10 تاریخ کو تو یہ کرے گا سیدھے ہاتھ کی طرف مکہ، اور بائیں ٹھیک ہے نا، مینار ہے سیدھے ہاتھ کی طرف.
مینا رہے سیدھے ہاتھ کی طرف، اور مکہ رہے بائیں جانب رہا، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ کیا کرے، پھر وہ کنکری مارے، پھر وہ کیا کرے، اور ایک ہی کنکری مارنا ہے، کون سے؟ 10 ذی الحجہ کو صرف ایک کنکری مارنا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے بڑا، جو جمرۃ العقبہ، جمرۃ العقبہ، اس کو 7 کنکری، کنکری مارنا ہے، اور ہر کنکری مارتے وقت بولیں گے اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اور جیسے ہی انسان حاجی 10 تاریخ کے دن بڑے جمرے کو کنکری مار دے تو ختم، اس کے بعد سے وہ کیا کرے، وہ تلبیہ پڑھنا چھوڑ دے، ختم، تلبیہ پڑھنا بند کر دے، پھر کیا کرے، پھر وہ کرے تکبیر پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تلبیہ تھا احرام پہننے سے لے کر یعنی کنکری مارے تھا، کنکری مارے تھا، 10 تاریخ کے دن بڑے کچھ کو مارے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا ٹائم شروع ہوتا اشراق کے بعد سے، اس کا ٹائم شروع ہوتا اشراق کے بعد سے، ٹھیک ہے نا؟ کب تک؟ یعنی اصل ٹائم ہے زہر تک، لیکن زہر کے بعد بھی مارے کوئی، اثر کے بعد بھی مارے تو چلتا، کوئی مسئلہ نہیں، رات تک مار سکتے ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں صرف کنکر ہی ماریں گے، اور ٹھیک ہے نا؟ اور ضروری نہیں کہ نا آپ مزدلفہ سے ہی آپ آپ چنیں کنکری، یہ اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں، اور بعد کو دھوتے وغیرہ نہیں۔ اور الحمد للہ یعنی جو لوکل حاجی ہے، جو ہمارے گروپ میں بھی ہے، خماسیہ میں ہے یا سلوان میں ہے، ان کو انشاءاللہ یعنی کنکری پرووائڈ کریں گے، کیا کریں کنکری کیا ہوں گی، کنکریاں ہم کمپنی والے خود دیں گے شپرا، تو کنکری کو ایک بیگ دیں گے چھوٹا، اس میں کنکریاں ہوں گے، تو پھر آپ کو جمع کرنے کی کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے۔ تو بعض سمجھتے کہ تو بعض کوئی اور چیز مارتے، چپل مارتے وغیرہ، نہیں، اندر ماں شیطان نہیں ہے، بلکہ شیطان اس جگہ بھٹکایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی کوشش کی تھی بھٹکانے کی، ہاں، ٹھیک ہے نا؟ اور ضروری نہیں کہ آپ کا کنکر دیوار پہ لگے، جو بلکہ اگر اندر گر جائے کافی ہے، اگر اندر گر جائے، جو جو گڑھا ہے گڑھا، اگر گڑھے کے اندر گر جائے یا کنواں کے اندر تو کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 10 تاریخ کے دن صرف ایک ہی ماریں گے، بڑے والے کو ماریں گے کنکری، صرف کیا کریں گے، صرف بڑے والے کو کنکری ماریں گے۔ سیکنڈ کام یہ ہے کہ قربانی کرنا، کیا کرنا؟ قربانی کرنا، تو کنکری مارنے کے بعد قربانی کریں، اور یہ بھی اگر ممکن ہو تو کچھ کھائیں پکا کر، لیکن یہ ابھی تو ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی مینا میں کچھ چیز آنا منع ہے، باہر کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اگر کسی کو دے دیا، کسی کو پیسے دے دیے، تو وہ آپ کے نام پہ کر دیں گے تو کافی ہے، تو یہ کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ بھروسے مند ہے تو وہ ٹائم پہ کر دیں گے تو بس کافی ہے، کیا ہے وہ کافی ہے۔ اور اگر کوئی تمتع کر رہا ہے یا قران کر رہا ہے لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہے یعنی قربانی کرنے کی، تو کیا کرے، وہ حج میں 3 دن کے روزے رکھے، اور گھر آنے کے بعد 7 روزے رکھے ہیں، اور گھر آنے کے بعد 7 روزے رکھے، اگر کوئی تمتع یا قران کرتا ہے لیکن اس کا طاقت نہیں ہے قربانی دینے کی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھی، یہ تو یہ بھی بات تھی یعنی جو متعلق اسی بات ہے، جو متعلق بات ہے قربانی کے متعلق جو بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ایسا کیا کہنا، 10 تاریخ کے دن 4 کام کرنا ہے، پہلا کام گنکری مارنا، سیکنڈ کام قربانی کرنا، تیسرا کام ہے کہ بال کٹانا، کیا کرنا، بال کٹانا، تو قربانی کی بات کیا کرے، حلق کرے، یعنی سر وڑ والے بلیڈ سے، یا بال کٹ یا کٹنگ کروائے، بہتر کیا ہے، بہتر ہے کہ بال پورے کاٹنا یعنی بلیڈ سے، اور یہ افضل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی رحمت کی 3 بار دعا کی جو لوگ بال پورے کٹاتے ہیں، اور ایک بار دعا کی اس کے لیے جو بال کو کم کاٹتے ہیں، بال پورے نہیں کاٹتے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پورا مکمل سر کٹوائیں، یعنی مڑوائیں، یعنی بلیڈ سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پر حکم صرف ہے بال کاٹنے کا، سر کے، داڑھی کاٹنا نہیں، یعنی چلو آج عرفات ہو گیا چلو داڑھی کاٹ لو، نہیں، داڑھی کاٹنا تو حرام ہے، داڑھی شیو کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جس اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا، جس اللہ کے لیے ہم نے احرام میں ہم بال نہیں کاٹتے نا، احرام میں ہم نے پڑھا نا ابھی، ہم نے پڑھا کہ احرام میں بال کاٹنا منع ہے یا منع نہیں ہے، منع ہے، احرام میں بال کاٹنا منع ہے، ناخن کاٹنا منع ہے،
تو ہم احرام میں بال نہیں کاٹتے، کیوں نہیں کاٹتے؟ اللہ نے حکم دیا کہ احرام میں بال نہیں کاٹنا. تو وہی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیشہ کیا کرو، داڑھی نہ کاٹو، داڑھی نہ کاٹو. داڑھی کاٹنا، داڑھی شیو کرنا حرام ہے. اور یہ اچھا موقع ہے حج کا، انسان توبہ کر لے. اور داڑھی کاٹنے والا یعنی 24 گھنٹے گناہ میں ہے، 24 آورس. جب تک داڑھی خوشی ہے. پھر اب لوگ جو داڑھی کاٹتے ہیں وہ ڈیلی ڈیلی کیا کرتے ہیں، آفس جانے سے پہلے وہ داڑھی کاٹتے ہیں. تو بلا سے اچھی بات نہیں ہے، یعنی یہ بلا سے حرام ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور نا اس طرح سے کیا کریں کہ نا، جب بال کاٹیں گے تو کیا کریں گے، پہلے رائٹ سائڈ کاٹیں گے، پھر لیفٹ سائڈ. پہلے رائٹ سائڈ پھر لیفٹ سائڈ. اس طرح سے جو فورتھ کام جو ہے اس دن کا وہ ہے مینا سے کیا کرنا، طواف کرنا. حرم جا کے طواف افاضہ کرنا اور سعی کرنا. طواف افاضہ کرنا اور سعی کرنا. ٹھیک ہے نا. اور پھر مینا کیا کرنا، آ جانا واپس. پھر مینا واپس آ جانا. کوئی کہے کہ نہیں میں کنکری مار دیا اور بال کٹا لیا، اب میرے کو میں بہت تھک گیا، جانے کی ہمت نہیں ہو رہی مکہ. بولیں گے ویسا نہیں، ضروری نہیں ہے. یعنی 10 تاریخ کو ہی جا کے طواف کرنا ضروری نہیں ہے، یا صحیح کرنا. بلکہ 11 بھی کر سکتے ہیں. آپ 10 کو نہیں کریں گے، 11 کو کر رہے، مسئلہ نہیں ہے. 11 کو نہیں، 12 کو کر لے رہے، مسئلہ نہیں ہے، چل چلتا، کوئی مسئلہ نہیں. بہتر ہے، ہاں بہتر ہے کہ 10 تاریخ کو کرنا. لیکن آپ تھک گئے، ڈرے کہ آپ کی یعنی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کیا کریں، اس کو مؤخر کر دیں. کیا کر دیں؟ مؤخر کر دیں. یعنی کس کو؟ طواف افاضہ اور سعی کو کب تک؟ 11 کو یا 12 تاریخ. لیکن 10 کو اگر ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے، بہترین بات ہے. اور غالباً یعنی اس کے اب حرم جانے کے دو طریقے ہیں. یعنی 10 تاریخ کے دن حرم کمپنی آپ کو نہیں لے جائے گی. 10 تاریخ کے دن طواف افاضہ کے لیے اور سعی کے لیے کمپنی آپ کو حرم نہیں لے جائے گی. یہ کمپنی کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی بھی کمپنی کی. پھر آپ کیسا جائیں؟ دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ جمرات سے ہی چلے جائیں. کیا کریں؟ جمرات سے ہی چلے جائیں حرم کو، وہاں سے. پہلا طریقہ یہ ہے. وہاں سے ٹیکسیاں ملتے، گاڑی ملتی، کبھی فری میں، کبھی ٹیکسی، کبھی بسیں رہتی ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے کیمپ واپس آ جائیں، اپنے کیمپ واپس آ جائیں. پھر وہاں سے کیا کیا کہ تقریباً 2-3 سال سے کیا ہو رہی ہے، حکومت کے فری بسیں ہوتی ہیں. حکومت کے فری بسیں ہوتی ہیں مینا کے تقریباً 5 پوائنٹ سے. مینا کے نا 5 جگہوں سے کیا کرتی ہے، حکومت کے فری بسیں ہوتی ہیں حرم کے لیے. تو وہ معلوم کریں. اور ہمارا جو گروپ ہے نا، یعنی حج اینڈ عمرہ اپڈیٹس، حج حج اینڈ عمرہ اپڈیٹس، اس میں ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ لنک ہم شیئر کریں گے کہ 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 اگر مینا کے کون سے جگہوں سے بسیں نکل رہی، کس کے لیے؟ حرم کے لیے. یعنی جو فری حکومت کی بسیں ہیں وہ مینا میں کون سی جگہوں سے نکلتی، کون سی جگہوں سے نکلتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو شخص ابھی تک کیا ہے ہمارے گروپ میں ایڈ نہیں ہے تو وہ ایڈ ہو جائے. جو شخص کیا ابھی تک ہمارے گروپ میں ایڈ نہیں ہے تو جو پہلے سے ہمارے گروپ میں ہے تو کافی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. نا تو یہ تو دو راستے ہیں. دو، یا تو کہ آپ کیا کریں، جمرات سے نکل جائیں. کیا کریں؟ جمرات سے کیا کریں، جمرات سے نکل جائیں. کس کے لیے؟ حرم کے لیے. کیا کریں، آپ ہے نا اپنے کیمپ آ کے یعنی کپڑے چینج کر کے پھر جانا. لیکن ایک بات کیا ہے، ایک بات اس میں یہ ضروری ہے خیال کرنا کہ آدھی رات سے پہلے مینا آ جانا واپس. کیا کرنا؟ آدھی رات سے پہلے مینا آ جانا واپس. اس لیے کہ رات گزارنا ضروری ہے مینا میں. یعنی اس کی رات جو ہے، اس دن جو رات آتی، جو اصل 11ویں رات ہے، جو 11ویں تاریخ کی رات ہے، اس رات کو مینا میں گزارنا ضروری ہے. تو اگر آپ جائیں گے مینا بھی تو کم سے کم کیا ضروری ہے، کیا کرنا کہ آدھی رات سے پہلے مینا آ جانا. آدھی رات سے پہلے مینا. بعض کیا کرتے حرم گئے، دیر کر دیا آنے آنے میں، حتیٰ کہ 12 بج گئے، 2 بج گئے. نہیں، غلط ہے. تو کیا کرنا، کم سے کم ہے نا یعنی نا اس میں ہے نا یعنی یعنی آدھی رات سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنا. آدھی رات سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنا. تو جو شخص ابھی تک ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ نہیں ہے تو وہ ایڈ ہو جائیں. اور جو ایڈ ہے ختم. ٹھیک ہے، میں نے بھی لنک بھیج دی یہاں پر چیٹ میں. تو اگر کوئی شخص گروپ میں ایڈ نہیں ہے تو ایڈ ہو جائے. اگر ایڈ ہے تو ختم، پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کوئی ضرورت نہیں ہے. تب ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے،
تو یہ نعم، تو یہ طواف افاضہ کریں گے آپ اور صحیح کریں گے، لیکن اس کو آپ دیر بھی کر سکتے ہیں، اس کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں، مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہاں پر جو ایک اہم بات جو ہے کہ ان کاموں کے آگے یا پیچھے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آپ چار جو کام ہے اس میں کبھی ایک پہلا کر لی، دوسرا ترتیب سے نہ کرے، آگے پیچھے ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ کوئی دم واجب نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت ہے، اچھی بات ہے، نہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دم واجب نہیں ہوتا، نہ کچھ ہوتا۔ لیکن بات سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں، اگر ترتیب اگر ہو گیا کہ نہیں، مسئلہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 10 تاریخ کے دن آپ رمی اور حلق کر کے احرام کھول سکتے ہیں، قربانی کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قربان کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، یہ اہل علم نے یہ بات بیان کی، علماء نے، مفتیوں نے، اور یہ بات صحیح ہے یہ حدیثوں کے اعتبار سے، کہ قربانی تک آپ احرام نہیں کھلنا کوئی ضروری نہیں، قربانی ہوئے تک احرام نہیں کھلنا کوئی، اگر آپ کنکری مار دیے اور بال کٹا لیے احرام کھول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، احرام کھول سکتے ہیں، کوئی قربانی کا ویٹ کر رہے نہیں، کوئی ضروری نہیں، اس کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نعم ٹھیک ہے نا، تو دو کام کر لی کافی ہے، دو کام کیا ہے، حلق کنکری مار دینا اور حلق کرنا، بال کٹا لینا، دو کام کر لیے، اپنا احرام کھول سکتے ہیں، اپنا احرام کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہے نا طواف زیارت اور صحیح اور ان سے پہلے کے کام کر لینے کے بعد بیوی سے ہمسری کرنا بھی جائز ہے نا، ہم بولیں گے جیسے اگر آپ احرام کھول لیے تو آپ کے لیے ہر چیز جائز حلال ہو گئی، خوشبو لگانا جائز ہو گیا، اگر احرام کھولتے ہی خوشبو لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ طواف افاضہ اور صحیح نہیں کرے تو آپ بیوی سے ہمسری وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ طواف زیارت بھی کر لیے، طواف افاضہ بھی کر لیے، اور تب اس کے دو نام ہے، طواف زیارت اور طواف افاضہ دونوں ایک چیز ہے، طواف زیارت اور طواف افاضہ دونوں ایک ہی نام ہے، ایک چیز کے نام ہے، اور صحیح بھی کر لی حج کی، پھر اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے بھی ہمسری وغیرہ کر سکتے ہیں مسائل، تو یعنی بالکل مکمل کیا ہوتا ہے، آپ حلال ہو گئے تھے۔ لیکن اگر آپ احرام کھول لیے لیکن ابھی طواف اور صحیح نہیں کرے تو آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، لیکن صرف بیوی سے نہیں مل سکتے، یعنی بیوی سے ملنے سے مراد کیا ہے کہ بیوی سے ہمسری کرنا ہے، لیکن ملاقات تو وہ تو ہمیشہ کر سکتے ہیں، وہ تو مسائل نہیں، بات وغیرہ۔ اس کے بعد یہ آئیں گا کہ نا ایام تشریق، ایام تشریق کے بارے میں، جو 11 12، 11 12 13 جو دن ہے، یہ تین دن کا نام کیا ہے، ایام تشریق، کیا نام ہے اس کا، ایام تشریق۔ 11 اور 12 تاریخ کی دونوں راتیں مینا میں گزارنا ضروری ہے، واجب ہے، اور دونوں دن 11 کو اور 12 کو کیا کرنا، ظہر کے بعد زوال کیا کرنا، جمرات کنکریاں مارنا، تینوں کو مارنا، تو 10 کو صرف 10 تاریخ کو ماریں گے، صرف ایک جمرے کو، بڑے کو، لیکن 11 12 کو کیا کریں گے، تینوں کو مارنا ہوگا، بڑے سب سے پہلے چھوٹے، پھر منجلا، پھر بیچ والا، پھر بڑا، ٹھیک ہے نا، نعم ٹھیک ہے نا، تو یہ تین ہے، کیا ہے، تو نعم تو یہ، لیکن رات گزارنا ضروری ہے، 11ویں رات، یعنی جو عید کی دن جو شام میں رات آتی نا، اس کو بولتے ہیں 11ویں رات، اسی کہ اسلام میں رات پہلے آتی، دن بعد میں آتا، تو وہ رات بھی گزارنا ضروری ہے، اور کم سے کم مینا میں رات کو گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کرنا، کہ ایک آدھی رات گزارنا، کتنا گزارنا، آدھی رات، ٹھیک ہے نا، نعم یہ ہے۔ اور اگر کسی کا کیمپ اگر ایکسٹینڈ مینا میں ہے، اس میں اگر کیا ہے، اگر کسی کا قائم ایکسٹینڈڈ مینا میں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی یعنی یہاں کے جو بڑے علماء کی جو کمیٹی ہے انہوں نے اجازت دیا کہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسے کیمپ میں بھی حج کر سکتے ہیں، اس لیے یہ مجبوری ہے حاجیوں کی، ذرا شیبل، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ہو جائے، دل کا سکون، تو آپ کیا کریں، رات میں نکل جائیں، رات میں نکل کے مینا میں چلے جائیں، یعنی ایکسٹینڈڈ مینا سے، مینا اور جو مین مینا ہے نا، جو اوریجنل مینا بہت قریب ہوتا ہے، تو بدل آپ کیا کرنا، جا کے بڑے آنا، ایک 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا آدھی رات، اگر ہو سکا تو، تاکہ ایک سکون ہو جائے آپ کو، کہ مان ہو جائے کہ یہاں پہ مینا بھی گزاری، ورنہ اگر آپ نہ جائیں مینا میں رہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اہل علم نے اس کی کہا کہ جائز ہے، پھر کیا کرے کہ نا، تو اس دن تو 2 دن 11 12 کو مین کا جو کام کرنا ہے کہ تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے، کیا کرنا ہے، تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے،
तो सबसे पहले किसको मारेंगे? जो छोटा है, जमरत सुगरा, उसको पहले मारेंगे। फिर क्या करेंगे? उसके बाद दुआ करेंगे। तो जो तीन जो कंकरी को मारना है ना, उसमें क्या उसमें क्या तरीका है कि पहले छोटे वाले को मारेंगे, फिर दुआ करना, लंबी, फिर क्या कर रहे हैं, फिर बीच वाले को मारना, फिर दुआ करना, फिर तीसरे बड़े वाले को मार के निकल जाना, फिर दुआ नहीं करना। यानी छोटे के बाद और बीच वाले के बाद दुआ करना, फिर बड़े को मार के निकल जाना। ठीक है ना? ठीक है ना? तो फिर है ना, यानी यानी कंकरी मारे क्या करना, कंकरी मार छोटे और बीच वाले को मारने के बाद राइट साइड आके, बाई साइड आके क्या करना, उसमें ना आप दुआ करना, क्या करना, दुआ करना। लेकिन अगर बड़े को मारे फिर तो दुआ नहीं करना चाहिए, हमने अभी हमने कहा। फिर उसके बाद ये है कि ना, अगर कोई चाहता है कि वो क्या करे, निकल जाए जल्दी, यानी दो ऑप्शन है, एक है मुतअज्जिल और एक है मुताखिर। जो नुसुक आप में आ रहा था ना, बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि मुतअज्जल मुताखिर क्या है। तो मुतअज्जिल मतलब जो 12 को निकल जाए, मुताखिर मतलब जो निकले 13 को, जो निकले 13 तारीख। तो दोनों बराबर है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा में, फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तका। तो जो जल्दी करे कोई मसला नहीं, जो देर करे कोई मसला नहीं। तो अगर आपको 12 को निकलना है, 12 तारीख के दिन, तो क्या करना, कोशिश करना कि जरूरी है कि मगरिब से पहले निकल जाना मीना से के बाहर। ना ठीक है। और इसमें ये है कि ना, लेकिन 3 दिन, दो दिन या 3 दिन, 12 तारा 11 12 या और 13 भी, इसमें जरूरी है कि आप कंकरी कब मारना, जोहर के बाद ही मारना। कब मारना? जोहर के बाद ही मारना, यानी जोहर की अजान के बाद, जोहर की अजान के बाद। लेकिन अगर 12 तारीख का सूरज गुरूब हो गया और वो मीना से नहीं निकला, तो इस सूरत में वो जरूरी कि क्या करे, मीना में ठहरना जरूरी होगा 13 के लिए भी। लेकिन अगर आप बस में बैठ गए, लेकिन रश बहुत था इसलिए आप बाहर नहीं, अगर नहीं निकल सके तो मसला नहीं। ठीक है, ये तो भाई रश की वजह से मसला हुआ। लेकिन अगर आप कैंप में ही थे, मगरिब हो गई 12 तारीख के दिन, तो हम कहेंगे कि ना, फिर आपको लाजमी 13 में ठहरना पड़ेगा। लेकिन अब जो कैंप मुताजिल है 12 को निकलने वाले, तो लोग का कैंप बंद हुआ था वैसे, लोग कैंप बंद कर देते और लाइट बंद कर देते। ना तो अगर रश की वजह से अगर देर हुई तो पता नहीं है। फिर क्या करे, वहां से फिर हाजी निकले और हरम जाए, फिर जाके क्या करे, आखिरी आखिरी काम करे हज का, वो क्या है, तवाफ विदा। क्या करे वो? तवाफ विदा करे। तो तवाफ विदा करना जरूरी है, ताकि जो जिद्दा वाले भी, जो जिद्दा वाले भी है उनको भी क्या करना है, तवाफ विदा करना है। लेकिन अगर कोई औरत हायदा हो या निफास की औरतें हो, यानी उनकी पीरियड चल रहा, पीरियड, ठीक है, डेट्स उनके हैं, तो हम बोलेंगे उन पे तवाफ विदा माफ है उनको, उन पे साखित हो गया, खत्म, उसका दम भी नहीं है फिर, उसका क्या, दम भी नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अहम बात है जो औरतों के बारे में। अगर औरत को की पीरियड शुरू हो जाए, पीरियड और डेट शुरू हो जाए औरतों के, तो वो हर काम करे हज का सिवाय तवाफ के। वो हज का हर काम करे सिवाय तवाफ के। और जब तक तवाफ नहीं करेगी उसका हज पूरा नहीं होगा। तो अगर आप शुरू से, यानी हज में आप क्या हुआ, औरतों की अगर डेट शुरू हो गई, पीरियड शुरू हो गया, मसला नहीं है। आप क्या करेंगे, मीना जाएंगे 8 तारीख के दिन, अ, और फिर अरफात जाएंगे, फिर मुजदलिफा जाएंगे, कंकरी मारेंगे, फिर 10 तारीख के दिन मीना आएंगे, कंकरी मारेंगे, कुर्बानी करेंगे, बाल काटेंगे, लेकिन तवाफ नहीं करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, तवाफ, लेकिन तवाफ नहीं करेंगे, तवाफ, तवाफ नहीं करेंगे। और तवाफ विदा तो माफी है उनको। अब उन लोगों को सिर्फ एक तवाफ बाकी रहता है, कौन सा तवाफ, तवाफ बाकी रहता है, कौन सा, ये तवाफुल इफादा, जो हज का पिलर है। वो वो कब करेंगे, जब पाक हो जाएंगे, जब पाक हो जाएंगे, जब जब करेंगे। अगर घर आना पड़ा तो घर आ जाए, फिर उनका वो हज, वो तवाफ बाकी रहेगा। फिर बाद में जब पाक हो जाए, जब खून रुक जाए, तो जाके तवाफ करें, जाके क्या करें वो, तवाफ करें। ठीक है ना?
ٹھیک ہے، تو یہ باتیں تھی کہ نا ٹھیک ہے نا اور اگر اگر کوئی عورت کیا ہوا، اگر کیا ہو کوئی عورت، اگر کوئی عورت یعنی تمتع کا کی نیت کرے، کیا کہ حج تمتع کی نیت کرے، حج تمتع کی نیت کرے، پھر عمرہ کرنے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے اگر اس کے ڈیٹ شروع ہو گئے، پیریڈ شروع ہو گیا، تو کیا کرے وہ، تو وہ کیا کرے، حج کی نیت کر لے پوری، تو وہ اپنی نیت کو کنورٹ کر لے تمتع سے قران میں، کیا کرے وہ اپنی نیت کو کنورٹ کر لے تمتع سے قران میں، اس لیے کہ تمتع میں تو ضروری کہ پہلے عمرہ ہونا ہے، اب وہ ابھی عمرہ نہیں کر سکتی، وہ یعنی اس کی ڈیٹ چل رہی، پیریڈ چل رہی، تو اگر، تو مسئلہ نہیں ہے، ہم وہ کہیں گے آپ نیت چینج کر لو، نیت کر کنورٹ کر لو کس میں، قران کے، اور حج کی، یعنی کیا مطلب حج کی بھی نیت کر لو، حج کی بھی نیت کر لو، لبیک حجن کہہ دو، لیکن اگر پہلے سے ہی شروع ہو گئے نیت کرنے سے پہلے، تو پھر آپ تمتع کی نیت کرنا ہی نہیں وہ عورت، بلکہ صرف قران کی یا افراد کی کرنا، قران یا افراد کی کرنا، اور یہ سے معاملہ ہوا تھا کہ، یعنی اس سے معاملہ ہوا تھا یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہی حکم دیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب سے پہلے وہ تمتع کرنے والی تھی، لیکن عمرہ کرنے سے پہلے ان کے ڈیٹ شروع ہو گئے، پیریڈ، تو انہوں نے کیا کیا اپنی کیا کیا اپنے کیا کیا نیت کو کنورٹ کر لیا حج میں، تو پھر وہ حج کی بھی نیت کر لیا ایکسٹرا، کیا کر لی، حج کی بھی نیت کر لی، تو وہ کیا ہو گئی، تو وہ ہو گیا، یعنی ان کا حج ہو گیا قران کا حج، قران کا حج ہو گیا، تو پھر وہ ان کے بس ان کے لیے صرف ابھی ایک ہی طواف رہے گا، ایک ہی طواف رہے گا، کون سا، طواف افاضہ، اور ایک صحیح رہے گی، ٹھیک ہے نا، تو ورنہ اور حائضہ عورت صحیح بھی کر سکتی ہے، صرف اس کو طواف ہونا ہے، صحیح اس لیے کر سکتی ہے کہ صحیح حرم کے باہر ہے، مسجد کے باہر ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کچھ باتیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ آج کافی ہے، کل ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت کم باقی رہے گا، تو کل ہماری جو کلاس ہوگی اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حج کے ارکان کیا ہے، اور حج کے واجبات کیا ہے، دو چیزیں پڑھیں گے، پھر آپ لوگوں کے سوالات لیں گے، کیا لیں گے، سوالات، کوشچن آنسرس لیں گے کل انشاءاللہ، تو کل اصل شروع میں ممکن ایک 15 منٹ کلاس ہوگی، کل شروع میں کیا ہوگی، صرف 15 منٹ کلاس ہوگی، یعنی ہم پڑھائیں گے، پھر باقی فل ٹائم کیا ہوگا، باقی کا ٹائم جو کیا کریں گے، ہم آپ لوگوں کے کوشچنس آنسر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کل آپ لوگ چیٹ میں ملی، آپ لکھ سکتے، بلکہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، موقع بھی دیں گے کہ نا، یعنی آڈیو یعنی مائک بھی کھول سکتے ہیں آپ لوگ، اور سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ، آج کافی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ یہ سیم ٹائم میں انشاءاللہ.